بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ 20 اپریل 571 کے مطابق 12 ربیع الاول کو قبلہ گرائش کے ہاشمی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے نوع انسانی کا اکمل ترین فرد، دائرہ نبوت کا مرکز، آسمان ہدایت کا آفتاب، عالم رواں سے عالم اجزا میں رونق افروز ہوا۔ کتنا مبارک تھا وہ دن اور کیسا بھرپور تھا رحمتوں اور سعادتوں سے وہ وقت، جب خالق کائنات نے زمین و آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوقات کی انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے ان کے مقصود و مراد کو ان کے سامنے لا رکھا۔ ان کی منظر آنکھوں کو سکون اور دلوں کو قرار نصیب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی خوش نصیبی کا ظہور اسی سال ہوا تھا جس سال حبشہ اور یمن کے ایک بدقسمت عیسائی نے 60,000 فوج سے اپنے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی لے جا کر خانہ کعبہ کو ڈھانے اور نیست و نابود کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کیا تھا۔ عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام ہی سے مشہور ہو گیا اور ایک عرصے تک وہ اس سال کو تاریخوں کے استعمال میں اکادن صنائع بنائے رہے ہیں۔ اس دور میں فارس کے بادشاہ کسریٰ کا طوطی بول رہا تھا، مگر کچھ پیشن گوئی کرنے والوں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی اہم ترین واقعہ پیش آنے والا ہے جس سے اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت کی ہی شب کو کسریٰ شاہ فارس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کی کڑکڑاہٹ لوگوں نے سنی اور کیسر و کسریٰ کے 14 کنکر گر پڑے، جو اس بات کی طرف غیبی اشارہ تھا کہ اس حکومت کے 14 حکمران ہوں گے اور اس کے بعد اس کو زوال آ جائے گا۔ اسی طرح وہ آگ جو 1000 برس سے برابر روشن تھی اور فارس کے آتش پرست اس کی پوجا کرتے تھے، شب ولادت میں بجھ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت حیرت انگیز واقعات ہیں جو رونما ہوئے۔ سرور کائنات عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ بالخصوص شریف خاندانوں میں تھا کہ نومولود بچوں کے لیے دودھ پلانے کو دیہاتی عورتوں کو مقرر کیا جاتا تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ شہری آبادیوں میں رہ کر جس بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ مختلف لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر غیر مستقل مزاج اور کن ذہن ہو جاتا ہے، مخصوص اوصاف میں اس کو پختگی میسر نہیں آتی۔ اس عادت کے مطابق آپ کے لیے بھی ایک دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی کہ اس یتیم کا دودھ پلانا انہیں کو نصیب ہوا۔ بہرحال آپ کی کم عمری اور بچپن ہی سے ایسے عجیب واقعات برابر پیش آتے رہے جو کسی دوسرے کو کبھی پیش نہ آئیں گے۔ ابھی آپ کی عمر 4 یا 6 سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی اور بڑی محبت سے اپنے جگر گوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ابھی 8 سال 2 ماہ 10 روز ہونے پائی تھی کہ حضرت عبد المطلب رخصت ہو گئے۔
اب یہ فخر سرپرستی تربیت حضرت ابو طالب کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا تو اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی عالم نے آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر کہا، یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے۔ بحیرہ نے مشورہ دیا کہ تم ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ لوٹ آئے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 24-25 سال کی ہو گئی تو آپ نے حضرت ختیجہ کے غلام میسر کے ساتھ تجارتی سفر ملک شام کا کیا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا۔ نکاح سے تقریباً 15 سال بعد آپ کی عمر 40 سال تھی تو وہی خداوندی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا اور فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ یوں مکی زندگی کا ایک سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں، مظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھی، سب ہی کر گزرنے کے ساتھ طرح طرح کے لالچ بھی دیے، مگر کوئی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ اعلان توحید سے باز آ جائیں، مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا۔ آخر کار کفار ان قریش نے آپ کا مکمل طور پر ایک باہمی حلت نامے کے ذریعے بائیکاٹ کر دیا اور آپ کو شہر بدر کر کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جہاں کچھ کم 3 سال کے عرصے تک محاصرے میں رہے، جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور بالآخر ایک معجزے کے نتیجے میں قریش کا وہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا اور اس محاصرے کے وقت آپ کی عمر 49 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی۔ سب سے زیادہ مختصراً کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور اسی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور باوجود اختصار کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے۔ آپ کلمات جامعہ سے کلام فرماتے، نہ زیادتی ان میں تھی نہ کمی، گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہی ہیں، اور کلام میں کچھ توقف ہوتا تھا کہ سننے والے یاد کر لیں۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا، سکوت بہت فرماتے اور بلا ضرورت لب مبارک گفتگو کے لیے نہ ہلاتے، نامعقول لفظ زبان پر نہ لاتے، اور حالت رضا اور غضب میں سچ کے سوا اور کچھ نہ کہتے۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا، گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی بے باکیاں اچھے اعمال کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ سنجیدہ اور بامقصد گفتگو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنجیدگی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ گفتگو کے سلسلے میں آپ کا اصول تھا کہ اچھی گفتگو کرو ورنہ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ آیت رہی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سنجیدہ اور بامقصد گفتگو فرماتے اور اسی کی لوگوں کو تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ دھیما ہوتا، جس میں محبت و الفت، رحمت و شفقت کی حلاوت ہوتی۔ دوست و دوست، دشمن بھی آپ کی بات سننے کے بعد کاٹنے کی جرات نہ کرتا۔ مخاطب کو پورے الفاظ سے گفتگو کرنے کا موقع دیتے اور پوری توجہ سے اس کی گفتگو سنتے، اور پھر اطمینان سے اس کے سوال کے جواب دیتے، مختصراً الفاظ میں تسلی بخش جواب دیتے، طول طویل کلام سے گریز کرتے،
تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن میں حضرت سعد فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں۔ اللہ مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ پاک مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں خوش اخلاق کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں کی۔ صحابہ اکرام کی بھی ٹوپیاں سر سے چپٹی ہوئی ہوتی تھی، اونچی نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور مشرکین میں بھی فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دو شانوں کے درمیان لٹکا لیتے اور کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب ڈال دیتے اور کبھی تحت تھوڑی کے نیچے لپیٹ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹے کی وفات پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غم زدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر۔ حضرت انس بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا خیال ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو میں نے پوچھا، اتنا لمبا سجدہ؟ مجھے ڈر لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے فرمایا، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جس نے سلام کیا میں اس پر سلامتی کروں گا، اس لیے میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور اکثر فاقے پر فاقے کیے جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ایک ایک مہینہ اس طرح سے گزارتے کہ گھر میں آگ نہ سلگائی جاتی اور ہمارا کھانا یہی ہوتا، سجور اور پانی۔ کسی کی برائی نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی برائی اور عیب میں شامل نہ ہوتے تھے۔ دوستوں سے فرماتے، میرے پاس کسی کی شکایت نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ہنستے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ بیداری کے بعد کا عمل۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد کے، بلکہ درمیانہ قد کے تھے۔ سر بھرا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرے سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی جلد انتہائی نرم اور بدن سے جب پسینہ آتا تھا تو خوشبو ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کا دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کی بشارت پہلے انبیاء میں دی گئی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ کی مہر اور سند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اکثر کندھوں تک لٹکے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ اس کے باوجود آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھیں۔ آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور خوشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو پرگوشت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ داڑھی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ پرتبار اور تحمل مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ پرتبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل اور صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا، اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو آپ ہمیشہ صبر اور برداشت کرتے۔ اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا آپ کا صبر اور برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے
تھے اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار درہم رات کو نہ رہتا تھا۔ اگر کوئی بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائے اور رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک بچے ہوئے کسی کو محتاج کو نہ دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارک، کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے، جو موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے، اور حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اور اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو بھی خوشی سے کھا لیتے، اور اگر بھونا ہوا گوشت ملتا تو وہ بھی کھا لیتے، اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی تو اس کو کھا لیتے، اگر دودھ میسر ہوتا تو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے، اور اگر خربوزہ اور تر کھجوریں ملتی تو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا تناول نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی اونچے ٹیبل یا میز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی سے زندگی بھر 3 دن مسلسل پیٹ نہیں بھرا۔ امر مفلسی اور بخل کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ نفس کو مغلوب رکھنے کے لیے تھا۔ مریض کی عیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے، اور عام طور پر یہ جملہ ارشاد فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزاح فرماتے تو حقیقت ہوتی۔ آپ نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پابند لگاتے، اپنے اور بھی گھر کے کام کیا کرتے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کاٹتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع سب سے زیادہ تھی اور وقار میں سب سے بھر کر تھے۔ تکبر نہیں تھا۔ جب بھی کہیں جانے کے لیے سوار ہوتے تو اپنے پیچھے اپنے غلام یا دوسرے شخص کو سوار کر لیتے تھے، جو سواری مل جاتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی خچر پر، کبھی گدھے پر سوار ہو جاتے اور کبھی پیدل بھی چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مساکین کو ساتھ کھلاتے تھے، جو لوگ اخلاق میں افضل ہوتے ان کا احترام کرتے اور اہل شرف کے ساتھ سلوک کر کے ان کو خوش کرتے تھے، صلہ رحمی فرماتے تھے، کبھی ظلم نہ فرماتے، جو آپ کے سامنے عذر کرتا اس کا عذر قبول کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر انتہائی شیریں تھی اور فرماتے کہ جنت کے لوگ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی میں گفتگو کریں گے، اور آپ کم سخن نرم گفتار تھے، جب بولتے تو بہت کلام نہ فرماتے۔ آپ کی تقریر پروئے ہوئے موتیوں کی سی لڑی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح زیادہ گفتگو نہ فرماتے تھے، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کس قدر اس کو پھیلاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی۔ سب سے زیادہ مختصر کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا،
اور اسی کو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور باوجود اختصار کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے، آپ کلمات جامعہ سے کلام فرماتے، نہ زیادتی ان میں تھی نہ کمی، گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور ثنائے کلام میں کچھ توقف ہوتا تھا کہ سننے والے یاد کر لیں۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا، اور بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے، نہ معقول لفظ زبان پر نہ لاتے، اور حالت رضا اور غضب میں سچ کے سوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں گوشت اور شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی بہت پسند کرتے تھے۔ گردن، شانہ اور پیٹھ کا گوشت، حلوہ، شہد، سرکہ، خربوزہ، کھجور، تربوز، لوکی، دودھ، مکھن اور کھچڑی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات دو چیزیں مثلاً خربوزہ اور کھجور ملا کر بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ گرم کھانا یا ایک سے زیادہ سالن یا چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھی کھانے کی مختلف اشیاء بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ کھانے کی چیز کو سونگھتے نہ تھے، اگر کوئی چیز نہ پسند ہوتی تو اسے تناول نہ فرماتے۔ مرغی کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے۔ ٹیک لگا کر یا میز کرسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا نہ کھایا۔ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو بھی استعمال فرماتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے سختی سے منع کرتے تھے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنیر، روغن زیتون بھی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز اور کچے لہسن کو پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی کھا کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بار بار منہ صاف کرنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی۔ سب امیر غریب، مرد عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، دن میں کم از کم 2 بار کھانا ضرور رکھا کرتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء محبت اور رغبت سے کھائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اس ذات بابرکت نے ہمیں بھی عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد کھانا تناول فرما کر تھوڑی دیر لیٹنا یا سونا پسند کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت کی پیروی میں دوپہر کے کھانے کے بعد ذرا لیٹ کر آرام کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نیا موسم پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی تعریف فرماتے، آنکھوں اور لبوں کو لگاتے اور مجلس میں موجود سب سے کم عمر کو سب سے پہلے وہ پھل کھانے کے لیے دیتے اور اس کے بعد باقی لوگوں کو دائیں طرف سے شروع ہو کر کھلاتے۔ ہر کھانے کی چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی نیا موسمی پھل گھر میں لائیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو کھلائیں اور سب نعمتوں کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگانا بہت پسند کرتے تھے۔ مہندی کے پھول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ غسل کے بعد خصوصاً جمعۃ المبارک کو خوشبو ضرور لگاتے اور رات کے وقت بھی استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا ہدیہ نہایت خوشی سے قبول فرماتے۔ سر اور داڑھی مبارک میں تیل لگاتے اور کنگھا کرتے۔ آئینے میں چہرہ مبارک دے کر یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو نے ہی میری صورت ایسی اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پیچھے چلنے خواہش مند تھے، فرماتے تھے میرے پیچھے فرشتوں کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم اٹھاتے، اونچائی کی جانب چلتے تو اللہ اکبر زبان مبارک سے بار بار فرماتے اور نشیب کی طرف اترتے تو سبحان اللہ ورد زبان رکھتے۔
چلتے پھرتے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے اور احباب کو بھی ذکر کرتے رہنے کی نصیحت فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے وقت اس سنت مبارک پر عمل کرنے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہر وقت ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے قابو کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی سواری پر قدم رکھے کہ تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجالس میں تشریف آوری: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ہوتی وہیں تشریف فرما جاتے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھتے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مجلس میں کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا مناتے۔ جب احباب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناپسندیدگی کا پتہ چل گیا تو مجالس میں آپ کے لیے کھڑا ہونا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بالکل پسند نہ تھی۔ اس عادت مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیم اور انکساری ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص ملاقات کے وقت آپ سے ملتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک علیحدہ نہ کرتے جب تک وہ خود نہ کھینچ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں پر بوسہ دینا قطعاً پسند نہ تھا۔ دوران گفتگو اگر تیسرا شخص بولتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات پر توجہ نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتے: اللہ پاک ہے، اس کے لیے سب تعریف ہے۔ بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری ہی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت تو ہر وقت فرماتے ہی رہتے تھے۔ قرآن پاک نازل ہونے پر احباب کو سناتے، لکھواتے اور جو احکامات اللہ رب العزت کی جانب سے ملتے انہیں پورا کر کے سمجھاتے۔ لوگوں کے مسائل پوچھنے پر محبت اور شفقت سے آہستہ آہستہ انہیں سمجھاتے تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، مگر نصیحت کی مجالس ایک دن کا وقفہ فرما کر منعقد کرتے تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو۔ اس سنت مبارک کی پیروی میں آپ ہی اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کو نصیحت کرتے ہوئے جلدی نہ کرتے بلکہ وقفے سے یاد دہانی کراتے۔ اسی طرح آپ کی بات ان کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کے لیے احباب اور عام انسانوں کے مسلمانوں کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنا اسم مبارک پکار کر گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگتے۔ السلام علیکم بھی ساتھ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اپنا نام پکار کر اجازت مانگو اور اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہونے پر اہل خانہ کو سلام مسنون کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی تسلی فرماتے، اس کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھتے، بیماری سے شفا اور تندرستی کے لیے دعا فرماتے اور مریض کو یاد الہی میں مشغول رہنے کی نصیحت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا نبوی طریقہ اپنانا چاہیے اور مریض کی عیادت کے لیے اکثر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح ہمیشہ سچا رہتا تھا، جیسے کسی سے فرماتے اے دکان والے، یا پھر سواری مانگنے پر فرماتے اونٹنی کا بچہ اونٹ ملے گا۔ ایک بری عورت نے پوچھا کیا جنت میں بری عورتیں نہیں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بری عورتیں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ بڑھیا افسردہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری عورتیں بھی
जवान बनकर जन्नत में दाखिल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहका लगाकर न हंसते थे, ऊंची आवाज़ से हंसने वालों को मना फरमाते, अगर मौत को याद रखो तो ऐसी हंसी कभी ना हंसो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक हंसी में नज़र आते थे मगर आवाज़ ना आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने में भी आवाज़ ना आती थी। आप बढ़ते और आंसू से रोते, गम के इजहार के लिए अपने दस्त मुबारक को बार बार सर चेहरा मुबारक पर फेर दो और फरमाते, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। रोने पीटने करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। मौत पर 3 दिन का शोक है, सिर्फ उस औरत को जिसका खान फौत हो जाए। 4 माह 10 दिन की मुद्दत शोक में पूरी इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागात में तफरीह के लिए तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवारी के शौकीन थे, गधे पर भी सवारी फरमाते थे। सवारी के जानवरों की खिदमत भी खूब करते थे। इंसानों की तरह जानवरों और हैवानों पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान थे और उनके मालिकों को फरमाते थे, चारा पूरा दिया करो ताकि भूखे ना रहें और उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया करो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की मजदूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले अदा कर देने का हुक्म दिया और ये कि ताकत से ज़्यादा बोझ ना उठवाया गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन और कपड़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखते, बाकायदगी से गुस्ल फरमाते और सहाबा कराम को भी साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफाई पारसाई से दूसरे दर्जे पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाक मुबारक बाएं हाथ से साफ करते, पानी से धोते, जूता और चप्पल भी बाएं हाथ में उठाते, आबे दस्त के लिए भी बायां हाथ इस्तेमाल करते और फिर मिट्टी पर रगड़ कर पानी से धोते और साफ करते। किसी काम में गलाजत लगने का अंदेशा हो तो बायां हाथ इस्तेमाल करते और बाकी काम दाएं हाथ से करते। किसी को कोई चीज़ अनायत फरमाते तो दाएं हाथ से और लेते भी तो दाएं हाथ से। मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ने से पहले पूछ लेते, उसके ज़िम्मे किसी का कर्ज है? अगर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। लेकिन अगर कोई उसके कर्ज की अदायगी का ज़िम्मा लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते, मैयत को कंधा देते, जनाजे के पीछे पीछे चलते, दुआएं मग़फ़िरत करते। ये बातें हर मुसलमान को जनाजे के साथ चलते वक्त करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू फरमाया करते थे और आइंदा किसी काम का इरादा ज़ाहिर फरमाते तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहते थे। हमें भी चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर बाकायदगी से अमल किया करें, हर काम में बरकत होगी इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ शब के करीब अपने बिस्तर मुबारक से उठते और दीगर दुआओं के अलावा ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। क़ज़ाए हाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब व रोज़ का मामूल था कि बैतुल खुला जाने के लिए जूता पहनते, सर ढांकते और बायां पाँव दाखिल होने से पहले अंगूठी उतार देते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइसी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेता हूँ तकलीफ़ देने वाले नर और मादा शैतानों और जिन्नों से। फरागत के बाद दाएं पाँव से बाहर आते और फरमाते, गुफ़राना का, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। इसके बाद आप ये दुआ पढ़ते जिसका तर्जुमा है, इस अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिसने मेरी तकलीफ़ रफ़ा की और आफ़ियत बख्शी। हमें चाहिए कि इन मुख्तसर दुआओं को याद करने और इन ज़रूरी कामों में इस सुन्नत मुबारक की पैरवी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मालिक दो जहां की खुशनुदी मिलेगी। नमाज और तबलीग।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری حاجت سے فراغت کے بعد وضو کے لیے بیٹھتے تو دوسری دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت فرما۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ دھوتے، مسواک کرتے اور وضو کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی دھوتے۔ وضو کے تمام اعضاء پر اطمینان سے مناسب مقدار میں پانی بہاتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ ال عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے اور تہجد کی نماز کبھی 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعت لمبی لمبی صورتیں تلاوت کر کے ادا فرماتے اور وتر بھی ساتھ شامل کر لیتے اور اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عاجزی اور انکساری سے امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مگر اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ وضو نہایت ضروری نماز کا حصہ ہے، اس لیے وضو کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ تمام اعضاء پر پانی بہائیں، انگلیوں اور داڑھی میں خلال کر لیں۔ مسواک ضرور کریں۔ مسواک نہ صرف دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے بلکہ منہ کی صفائی بھی کرتی ہے، بلغم اور ریشہ نکال لیتی ہے، بلکہ سب سے بڑی خوبی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ مسواک کر کے وضو سے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب بغیر مسواک وضو کی نماز سے بہت زیادہ ہے۔ مسواک کرنے کی عادت ضرور اپنائیں، اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، آمین۔ تہجد کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بستر مبارک پر لیٹ جاتے یا پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسلمانوں کی بھلائی کی باتیں کرتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان پکارتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قضا پر 2 سنتیں پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز فرض کے بعد کی 2 سنتیں بھی یہی صورتیں پڑھ کر ادا فرماتے تھے۔ نماز فجر کی ادائیگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے سجدے میں تشریف لے جاتے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بائیں پاؤں سے پاپوش اتارتے، پھر مسجد میں داخل دائیں پاؤں سے ہوتے اور فرماتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت یوں فرماتے: میں سنت کے مطابق اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف رخ مبارک کر کے نصیحت فرماتے، پھر مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھتے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالتے، پاپوش مبارک پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے اور پھر بائیں پاؤں میں، پھر زبان مبارک سے فرماتے: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر آنے کا وہی طریقہ اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ دعائیں یاد کرنے اور دوست احباب کو بھی اس سنت مبارک پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں اور خود بھی 5 اوقات کی نمازیں باجماعت نہایت خوش و خضوع سے مسجد میں ادا کریں اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیں۔ فرض نمازوں کی طرف سے غفلت بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ ہر نماز وقت پر ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نمازی بنائے، آمین۔
دین کے کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ان کے وقت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں ادا فرماتے۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور لکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ہمراہ بازاروں میں لوگوں کو نصیحت فرمانے جاتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی انہیں دعوت دیتے، انہیں بتوں کی پرستش سے روکتے، آپس میں محبت اور احترام سے زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے، کاروبار میں ایمانداری اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم فرماتے، سب برائیوں اور حرام کاموں سے انہیں منع فرماتے، ان نیک کاموں کی خلوص دل سے ادائیگی کی نصیحت فرماتے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہی لوگوں کے گھروں اور قبائل میں تشریف لے جاتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انہیں کفر اور شرک سے منع فرماتے، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتے، انہیں جہنم سے خوف دلاتے اور دہشت کی بشارت دیتے۔ لوگ یہ سن کر طیش میں آ جاتے، کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے، کچھ تلخ الفاظ استعمال کرتے اور کچھ خاموشی سے چل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کا علم لے کر ہر جگہ جاتے، باوجود سخت تکلیفیں اٹھانے کے اور پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اللہ وحدت کی عبادت اور اس کے احکام پر کاربند ہونے کی تلقین فرماتے رہے۔ اس سنت مبارک کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کی امارت کو مکمل فرما دیا۔ قرآن پاک کے بعد جو آپ پر نازل ہوا اور کوئی آسمانی کتاب نہ آئی اور نہ ہی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ لوگوں کی اصلاح، برائیوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی دعوت ہر زمانہ میں ضروری ہے۔ اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم پانچوں فرض نمازیں مسجد میں بجماعت ادا کریں، اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور سب مسلمانوں کو بجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بار بار کہیں، انہیں اس طرف راغب کریں اور انہیں پابندی کی تلقین کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کندھے پیشانی کے ساتھ ملتے، ہمیشہ سلام کرتے اور سبقت فرماتے، جب سفر پر ہوتے تو سفر سے واپس آتے ہی عزیزوں اور دوست احباب سے گلے ملتے، اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزوں اور مسافروں سے گلے ملتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما کر مخاطب کو سرفراز فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احباب سے ہدیہ بھی قبول فرما لیتے مگر اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش بھی فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بدلہ لیا اور دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ محبت اور صلہ رحمی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سب کو قطع رحمی سے بچائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ جب لوگوں سے ملیں تو کندھے پیشانی کے ساتھ ملیں، سلام مسلوم کہیں، گھر سے باہر جاتے اور آتے ہوئے اہل خانہ کو السلام علیکم بلند آواز سے کہنے کی عادت اپنا لیں۔ اس طرح ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل آپ کے اعمال صالحہ میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور حاکم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ ایک دن اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا، اس کے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو رکھا گیا تو عمر فاروق کا پلڑا بھاری رہا، اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا،
اس شخص کا خواب سن کر رحمت العالمین کے چہرہ مبارک پر تغیر کے آثار پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلافت 30 برس رہے گی، بادشاہت آ جائے گی، تو نے جو دیکھا وہ خلافت نبوت ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا ہی تھا۔ سائل کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا تو جو بھی میسر آتا اس سے اس کی مدد فرماتے۔ اگر وہ تندرست ہوتا تو کام کر کے کمانے کی نصیحت فرماتے اور کام کرنے میں مدد فرماتے۔ پڑوسیوں، بیواؤں، محتاجوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے اور ان کی ہر طرح کی مدد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی ان کی مدد کی نصیحت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر سوالی کی مدد نہ کر سکتے ہوں تو اسے نرمی اور حلیمی سے رخصت کریں۔ سائل پر غصہ اور رنج برسنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترش کلامی بالکل پسند نہیں تھی۔ بچوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت فرماتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، نیک دعائیں دیتے، بڑی محبت سے انہیں کھانا کھلاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھتے تو بچوں کو اپنے پیچھے سوار کرا لیتے، ان کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے اور خوش طبیعی فرماتے اور کہتے۔ ایک روز قیس اپنے شیخہ بچے کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ گھریلو کام کاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج بھی بہت خوشی سے کرتے تھے۔ گھر کی صفائی کر لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، بکری کا دودھ دوہتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، جوتے کی مرمت کر لیتے، بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے، خادم کے ساتھ مل کر آٹا پیس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے کسی کام سے آر نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمراہ ہوتے تو ہر کام میں اپنا حصہ باوجود جان نثاروں کے روکنے پر بھی پورا کرتے، بلکہ زیادہ کام کرنے کی کوشش خود کرتے۔ گھر کے کام کاج سبھی کرتے ہیں، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہ کام عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور لنگی پہنا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے کی آستین ہاتھوں کی کلائی تک ہوتی تھی۔ نصف آستین کا کرتا یا قمیض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی۔ کرتا پہنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دایاں بازو آستین میں پہنتے، پھر بایاں بازو آستین میں۔ نگر اتارتے وقت پہلے بائیں بازو سے اتارتے، پھر دائیں بازو سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے قمیض کا گریبان سینہ مبارک پر ہوتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی کھول لیتے تو سینہ مبارک صاف نظر آ جاتا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے۔ نیا کپڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ مبارک کو نیا کپڑا اللہ کا شکر اور حمد کرتے ہوئے پہننا شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عموماً سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے، مگر سبز رنگ مرغوب خاطر تھا۔ گہرا سرخ رنگ استعمال نہ فرماتے اور نہ ہی پسند فرماتے۔ سر مبارک پر ٹوپی، اس کے اوپر پگڑی 7 گز لمبی پہنا کرتے تھے۔ بعض اوقات سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں مبارک میں تسمے والی چپل پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے بھی پہنے ہیں اور وضو کے وقت ان پر مسح بھی فرمایا ہے۔ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاندی کی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ یہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا کرتے تھے
اور اسے خطوط پر مہر بھی لگایا کرتے تھے۔ بیت الخلا جاتے وقت اتار دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 15 دن کے بعد ناخن کٹواتے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کٹوانا شروع فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دائیں پاؤں کی انگلی سے شروع ہو کر بالترتیب انگوٹھا تک، پھر بائیں پاؤں کی انگلیوں سے انگوٹھے تک ناخن کٹواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا میٹھا پانی پینا پسند کرتے تھے۔ گلاس، پیالہ یا پینے کا کوئی اور برتن سیدھے ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتن کو لب مبارک سے لگاتے، 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر برتن منہ سے علیحدہ کرتے اور فرماتے الحمدللہ۔ اسی طرح 3 بار کر کے نوش فرماتے اور آخر میں اللہ کا شکر فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کی آواز نہ آتی تھی۔ اب آپ کے ساتھ اگر دودھ، پانی یا شربت پینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب احباب کو پہلے پلاتے اور خود سب سے آخر میں پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے وقت اپنے سر مبارک کو ڈھکتے اور دونوں ہاتھ پانی سے دھوتے، خواہ وہ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر زمین پر اکڑوں بیٹھ کر دسترخوان لگوا کر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اپنے سامنے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے دوران میں کم از کم 3 لقموں تک بسم اللہ پڑھتے اور الحمدللہ بھی کہتے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے اور برتن میں لگے ہوئے کھانے کو اپنی مبارک انگلیوں سے اٹھا کر نوش فرما لیتے۔ اتفاق سے کھانے کا ٹکڑا زمین پر یا دسترخوان پر گر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا لیتے اور الحمدللہ فرماتے۔ آج کل تو کھانے کا رواج ہی الٹا ہو چکا ہے۔ شادی بیاہ دعوتوں میں لوگ بے اندازہ کھانا اپنی پلیٹوں میں ڈال لیتے ہیں اور اکثر اوقات اس کا بیشتر حصہ پلیٹ میں چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے اور اس طرح وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت گناہ کا باعث ہے۔ اپنی پلیٹ میں بھوک کا اندازے سے کم کھانا لینا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو اور لیا جا سکتا ہے، مگر سنت مبارک کی پیروی میں کھانے کے برتن کو بالکل صاف حالت میں چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح لوگ کھانا ضائع کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے اور سنت مبارک کی پیروی کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ کھانا کھا لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور انہیں اپنے سر مبارک پر مل لیتے اور کپڑے سے بھی خشک کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولی بھی فرماتے تھے، اہل کھانوں اور اصحاب کے ساتھ مل کر بھی کھاتے تھے۔ اب آپ کے ساتھ کھاتے تو چھوٹے چھوٹے لقمے دیر تک منہ میں ڈالے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلد ختم کرنے سے اب آپ بھوکے نہ رہ جائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاں مدعا ہوتے تو اور دعاؤں کے علاوہ صاحب کھانا کے لیے خیر و برکت کی بھی دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی دعوت رد نہ فرماتے اور اہل کتاب کی دعوت بھی منظور فرما لیا کرتے تھے۔